اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فرعون کی لاش صدیوں گمنام رہنے کے بعد کب، کیسے اور کہاں سے دریافت ہوئی۔ فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان پر ایسا کیا راز آشکار ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن آج بھی بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا اس کی لاش قیامت تک باقی رکھی جائے گی؟ ان سبھی سوالات پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور ہاں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، تمام آسمانی کتابوں میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: تو آج ہم تیری لاش کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 3500 سال پہلے فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہاں ایک ایسا مقام آیا جہاں آگے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں موجود تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک دریائے نیل پر مارو۔ دریائے نیل دیکھتے ہی دیکھتے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل اپنے مال و اسباب سمیت آسانی سے وسیع راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون مصر بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے وسط میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریائے نیل واپس آ کر مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ اللہ کے حکم سے فرعون کی لاش کو دریائے نیل نے باہر پھینک دیا۔ کسی مصری نے فرعون کی لاش کو پہچان کر موجودہ بادشاہ کو اطلاع دی۔ اس طرح سے فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر لیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ تمام روئے زمین پر صرف وہی قوم تھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاشوں کو حنوط کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاشوں کو حنوط کرنے کا ہنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے سکھایا تھا تاکہ فرعون کی لاش کو آنے والے تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا سکیں۔ فرعون کی لاش کو حنوط کرتے وقت درباریوں سے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون جو کہ دریا میں ڈوب کر مرا تھا، مرنے کے بعد کچھ عرصہ وہ پانی میں رہا۔ اس کی لاش پر نمکیات کی ایک تہ جم گئی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی تہ کو ہٹائے بغیر ہی حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بے شمار انقلابات دیکھے، اس کی گرد کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا۔ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں دفن ہو گئی۔ ان کے نام صرف اور صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کے بارے میں بیان فرمایا کہ میں اسے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اس آیت مبارکہ پر تمام مسلمان صدقے دل سے ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہوگی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف صرف اور صرف سچائی پر مبنی ہے، اور قرآن پاک نے ہر دور میں اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ معلوم ہوا۔ اس کا مقصد صرف فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ دفن شدہ خزانے کو چرانا تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر سرنگ کھود رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مشکوک سمجھ کر اسے گرفتار کروا دیا۔ بعد میں جب اس سرنگ کی مزید کھدائی کی گئی تو 1891 میں دوسری حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی دریافت ہوئی۔ ان کے کفن پر سینے کے مقام پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔
قاہرہ لے جا کر جب تمام لاشوں کا جائزہ لیا گیا تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش پر نمکیات کی جمی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو دریا میں غرق کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ آثار قدیمہ کے تمام ماہرین اور سائنسدانوں نے مختلف ٹیسٹ کر کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے دریا میں غرق کیا گیا تھا۔ اس کی لاش پر موجود نمکیات نے اس کی لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد اسے فرعون کی لاش کے طور پر عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ 1882 میں جب یہ لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس حکومت سے درخواست کی کہ اس لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید ٹیسٹ کر کے یہ بھی معلوم کیا جائے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ فرانس بھیجنے کے لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ لاش کو فرانس کے ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ کا نام ڈاکٹر مورس بوکائے تھا۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے اس لاش کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش پر دریائے نیل کے نمکیات ابھی بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بات انتہائی حیرت انگیز تھی کہ ایک بادشاہ کی موت دریا میں ڈوب کر کیسے ہوئی۔ اس نے اسی تجسس میں اس لاش کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کا ذکر مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مورس نے مصر کے سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک سے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا دریا میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا۔ مورس نے جب یہ آیات مبارکہ سنی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سچے ہیں اور اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کو آرٹیکل A True Story of Morris Bucay Inspiring Conversion to Islam میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے فرعون کے بال اور ناخن کیوں بڑھتے ہیں۔ ناظرین، عموماً جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی لاش مرنے کے کچھ ماہ بعد گل سڑ جاتی ہے، اس کی ہڈیاں تک باقی نہیں رہتی، لیکن فرعون کی لاش پر تازہ گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی لاش کے گرد پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں اور شیشے میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ فرعون کی لاش قیامت تک قابل ترس حالت میں تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، تاکہ انسان اس بات پر غور و فکر کریں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ایسا ہی انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔